عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، مکی دور کا ایک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت ہے کہ اچانک دو فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے وہ آپ کو چاہے زمزم جو بیت اللہ کے قریب ہے وہاں پر لے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہاں پر لیٹ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر لیٹ گیا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے سینے کو چاک کیا اور میرا دل باہر نکال لیا۔ پھر آب زمزم ایک تشتری میں جو سونے کی بنی ہوئی تھی وہ لائی گئی اور میرے دل کو اس میں رکھ کے آب زمزم کے ساتھ دھو دیا گیا۔ جب یہ دھل گیا تو پھر میرے دل کو اس کی جگہ پر رکھا، میرے سینے کو دوبارہ سے سلائی کر دیا اور پھر مجھے حکم ہوا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ جب میں چلنے لگا تو میرے سامنے ایک سواری پیش کی گئی جو گدھے سے تھوڑی بڑی اور گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی، اس کا نام براق تھا۔ میں اس کے اوپر سوار ہوا تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ جہاں انسان کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ ہم نے یہ سفر شروع کیا تو ہمارا یہ سفر مسجد حرام سے بہت دور فلسطین میں واقع مسجد اقصی پر مکمل ہوا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تلک آنے والے تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ نماز کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ جبریل مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ اے محمد آپ آگے ہو جائیے۔ میں امامت والی جگہ پر کھڑا ہوا، وہاں پر سارے انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس وقت مجھے اللہ نے امام الانبیاء کا لقب دیا۔ یہ وقت بھی گزرا، پھر مجھے حکم ہوا کہ چلیے۔ میں پھر چلا۔ اب پھر میرے سامنے وہی براق ہے، ساتھ میں جبریل ہیں اور ہمارا سفر اب زمین سے آسمان کی جانب شروع ہو چکا ہے۔ ہم پہلے آسمان کے اوپر پہنچے، دروازہ نوک کیا تو آگے سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ انا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ قال مرحبا بک، آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، جی آیا نو، اور ویلکم کر کے دروازے کو کھولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے آسمان پر آئے تو ہماری ملاقات ایک شخص کے ساتھ ہوئی جس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتا تو مسکراتا اور خوش ہوتا، اپنے بائیں جانب دیکھتا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے۔ میں نے کہا من ہوا، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا آگے بڑھ کے سلام کیجئے، یہ آپ کے بابا آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے ان سے سلام لیا تو جواباً وہ مجھے کہنے لگے کہ خوش آمدید
کہ آپ جیسا نیک بیٹا اللہ نے میری نسل میں رکھا، اور خوش آمدید کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی رنگت بدل جاتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں جانب والے ہیں یہ جنتی ہیں، میری اولاد میں سے وہ لوگ جو کل قیامت کے دن اپنے نیک عمل لے کر آئیں گے، جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ اور رہے یہ بائیں جانب والے تو یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے، یہ جہنمی ہیں۔ تو اولاد کا دکھ بڑا دکھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان کی فکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں حکم ہوا کہ آگے بڑھیے۔ ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر جا کر ہماری ملاقات اسی طرح سے انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی گئی۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، چھٹے آسمان پر آپ علیہ السلام جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ کہے، مرحبا بأخی صالح، میرا بڑا نیک بھائی آیا ہے، ہمارا امام آیا ہے، اس کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم مل کر آگے چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ ایک جوان لڑکا محمد نام کا، وہ میرے بعد مبعوث کیا گیا، کتنے عرصے کے بعد وہ دنیا میں گیا، اور پھر اس کی امت کو اللہ رب العالمین میں میری امت کی تعداد سے زیادہ کر دیا۔ اس کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ ہیں اور میری امت تھوڑی ہے۔ مجھے اس بات نے رلا دیا کہ میری امت نے بڑی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بیت معمور ہے۔ بیت معمور میرا بھائی وہ جگہ ہے بالکل بیت اللہ کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے ایک گھر بنایا ہے، جیسے ہم دنیا میں طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، ایسے ہی وہ بیت معمور، سورہ طور میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، والبیت المعمور، ہمیں بیت معمور کی قسم ہے۔ اس بیت معمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور آپ سب کے لیے ایک میسج دیا، اپنی پوری امت کے متعلق مجھے کہا کہ جا کر ان کو میرا یہ پیغام ضرور دینا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ اے امت محمد، یہ جنت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر آؤ گے تو تمہیں بڑا کچھ مل جائے گا۔ یہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں تم نے خود کھیتی باڑی کرنی ہے، تم نے خود یہاں پر اپنی پراپرٹی کو لینا ہے، یہاں پر خود تم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، خود اپنی محنت سے اپنا گھر یہاں پر تعمیر کرنا ہے۔ اللہ نے جنت کو چٹیل میدان بنایا ہے۔ کہا ابراہیم ہم یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہا جناب آپ کوئی بھی زبان سے اللہ کی تسبیح کا لفظ نکالیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات آپ کہتے چلے جائیے، جنت میں آپ کے نام کے درخت اور گھر رب لگاتا چلا جائے گا۔ تھوڑا وقت گزرا، ان سے ملاقات بھی تمام ہوئی تو آگے سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا۔ ہم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو مجھے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے آپ خود جائیے۔ ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر میری ملاقات رب جلیل سے ہوئی۔ میرے رب نے مجھ سے کلام کیا۔ گو کہ اہل علم کا یہاں پر اختلاف ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فی الوقت جو ہمارا موضوع ہے، آقا علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، اللہ سے بات ہوئی تو بات یہ ہوئی کہ آپ کے لیے کچھ تحفہ ہے، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو ہم آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ تیری عنایت ہے تو جو بھی عطا کرے ہمیں منظور ہے۔ کہا آپ کے اوپر اللہ 50 نمازیں فرض کرنا چاہتا ہے، آپ وہ 50 نمازیں لیجئے، خود بھی ادا کریں اور اپنی امت کو بھی ادا کروائیے۔ ہنسی خوشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی راہ پکڑی۔ ابھی چھٹے آسمان پر پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔
کہا ما فرض اللہ لک علی امتک، اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے؟ کہا فرضت علی 50 صلاۃ، اللہ نے 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ اب بڑی خوشی کی بات ہے، اب دن رات اللہ کی بندگی کریں گے، دن رات اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، قرآن یہ پڑھتے رہیں گے، اللہ راضی رہے گا، بندے بھی راضی رہیں گے، شوق ہوگا، لذت ہوگی، ذوق ہوگا، قیامت والے دن جہنم سے نجات مل جائے گی، اور یہی نماز ہماری دلیل بن جائے گی۔ دن رات میں 50 نمازیں ہیں، تو یہ بڑی موجیں لگ گئی ہیں ہماری۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا دیے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ابھی نیا نیا لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ہم ایک قوم کو بھگت کر آ رہے ہیں، اس قوم کا نام تھا بنی اسرائیل، اللہ نے ان کے اوپر 2 نمازیں فرض کی تھیں، آپ 48 زیادہ لے کر جا رہے ہیں، مجھ پر جو اللہ نے 2 فرض کی تھی میری قوم وہ نہیں ادا کرتی تھی، اللہ کے پاس جائیے کچھ کمی کروا کے آئیے، لوگ نہیں ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مان کر ہمیں یہ بتایا کہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ واپس گئے، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی، کہا 45 ہیں، 45 لے جائیے، اور جا کر 45 ادا کیجیے۔ غرض یہ کہ آنا جانا لگا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ آخری دم تک یہ رہا کہ یہ جو 5 رہ گئی ہیں آپ ان کو بھی کم کروا لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، اب بار بار کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کہاں 5 کہاں 50، ہم نے بہت بڑا گیپ ڈال لیا ہے، لہٰذا اب اتنی ہی کافی۔ ابھی یہ دونوں آپس میں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی، ہی خمسون وہی خمسون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی شان یہ ہوتی ہے، رب اسے کہتے ہیں کہ جو ایک بار بول دے، جو ایک بات کہہ دے، پھر اس سے پلٹے نہ، اس سے ٹلے نہ۔ ہم نے آپ کو 50 کہا ہے، لیکن آپ نے گزارش کر کے، درخواست کر کے وہ 5 کروا لی ہیں، اجر ہم پھر بھی آپ کو 50 کا ہی دیں گے۔ لا یبدل القول لدی، ہماری بات پلٹا نہیں کرتی، ہم اپنی بات کو بدلنے والے نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آ کر اپنی امت کو خبر دی۔ لوگوں نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، ہم اللہ کی رضا والے کام تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ خبر بھی دیجئے کہ اللہ کو سب سے اچھا کام کون سا لگتا ہے، سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا لگتا ہے؟ کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سیکھیے۔ اب یہ نماز کا وقت، سب سے پہلی نماز جو جبریل نے آ کر آپ علیہ السلام کو پڑھائی وہ ظہر کی نماز تھی۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس ترتیب کے ساتھ احادیث میں نمازوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمازوں کے اوقات آپ کو سکھلائے گئے، رکوع اور سجدے میں کمر کی حرکتیں آپ کو سکھائی گئیں، پھر اس میں تسبیحات، اس میں پڑھی جانے والی دعائیں آقا علیہ السلام کو جبریل نے سکھائیں، جبریل کو اللہ نے سکھایا، اور یہ سارا جو معاملہ تھا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کروایا کہ اس امت نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، لہٰذا دن رات میں 5 مرتبہ اللہ کے در پہ آ کے اپنے تذلل اور عاجزی کا، اپنی انکساری اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماتھے اور اپنے ناک زمین کے اوپر لگا کے اپنی پیٹھ کو اونچا کریں گے، مالک ان کے نام جنتیں لکھ دے گا۔ ہاں وہی جنتیں جس سے تم نکالے گئے تھے، اسی کے اندر تم دوبارہ داخل کیے جاؤ گے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہاری اولادیں بھی، تمہاری نسلیں بھی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، تو اس نماز کی وجہ سے کیے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بات، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر چل رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، علیہ وزرن، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی گندگی، کوئی باقی بچے گی؟ قال لا، اے اللہ کے رسول کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، وہ صاف ستھرا، نکھرا اور اجلا ہوا ہوگا۔ کہا جو بندہ 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے، مالک اسے گناہوں سے پاک اسی طرح سے کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلوات الخمس، یہ 5 کی 5 نمازیں
جو ہم 50 سے 5 پر لے کر کے آئے ہیں، ہاں یہی 5 نمازیں جب آپ فجر ادا کر لیتے ہیں، آپ کو ظہر کا انتظار ہے، آپ ظہر کی فکر میں بیٹھے ہیں کہ کہیں میری ظہر رہ نہ جائے، آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم آپ کا یہ انتظار کرنا، آپ کا گن گن کر لمحے کاٹنا، ایک ایک منٹ اللہ آپ کے لیے صدقہ بنا دے گا، آپ کے لیے اجر کا سبب بنا دے گا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، آؤ تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ جس کے بدلے میں اللہ گناہوں کو اٹھا لیتا ہے، گناہ ختم کر دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ کتنے درجے تمہارے جنتوں کے اندر اوپر کر دیتا ہے، تمہیں زندگی کے اندر بلند مقام عطا کر دیتا ہے، اور تمہاری نیکیوں کے انبار زیادہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا پیکج پہلے کبھی نہیں آیا، آج دیجئے۔ کہا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کر لی ہے، اس کے بعد اگلی کی فکر کرنا، یہ درمیان کا جو وقت ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، بندے سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش اور بھول ہو گئی، یہ بہک گیا اور بھٹک گیا، لیکن اگلی نماز آئی، اس نے نماز ادا کر لی، اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ اس کے درمیان والے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اگلی چیز کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، جو اس پر حافظ بن جائے گا، جو اس نماز کو یاد رکھے گا، جو اس نماز کی فکر کرے گا۔ اور یاد رکھیے نماز کی فکر تب ہی نظر آتی ہے جب بندہ بہت زیادہ خوشی میں ہو یا بہت زیادہ غمی میں ہو۔ دو موقع انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جہاں بندے کے ایمان کا پتہ لگ جاتا ہے، یا تو بہت زیادہ خوشی کا موقع ہو یا بہت زیادہ غمی کا موقع ہو، تب بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے کا ایمان اور اس کا رب کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے۔ خوشی میں ہمارے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں جی نماز کو جمع کر لو، نماز بعد میں ادا کر لینا۔ اور اللہ کے بندے یہی تو خوشی ہے کہ اگر آپ کا ظہر کے وقت کوئی شادی کا پروگرام ہے، کوئی خوشی کا فنکشن ہے، آپ ظہر ادا کیجئے، آنے والے تمام مہمانوں کو لگائیے، اور پھر جب عصر کا وقت آئے، عصر کے وقت پھر سارے اللہ کے حضور آ کے الحمدللہ زبان سے کہیے، 4 مرتبہ کھڑے ہو کے جب الحمدللہ پڑھیں گے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کہیں گے، اللہ کی قسم اللہ بھی راضی ہوگا، خوشی بھی دوبالا ہو جائے گی، اور روح تک یہ خوشی اترتی چلی جائے گی، لیکن کوئی سمجھے تو پھر من حافظ علیہا، جو اس نماز کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور یہ فتویٰ دینا کہ نماز جمع کر ہی لو، پھر کیا ہے اس کا مسئلہ، اللہ نے توفیق دی تو آنے والی ملاقاتوں میں ہم پڑھیں گے کہ جمع کرنا کن صورتوں میں جائز ہے، وگرنہ یہ جو آج کل ہم فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مصروف کوئی نہیں تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ساری جمع کر لیتے، آپ نے کبھی کبھی ایسا کیا ہے؟ اللہ نے توفیق دی تو وقت آنے پہ یہ بات بھی بتلاؤں گا۔ من حافظ علیہا، جو اس نماز پر دوام اختیار کرتا ہے، اور میں اپنی پچھلی ملاقاتوں میں وضاحت کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام نے کیسے اس نماز کی حفاظت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ عباس نے، جو محمد الرسول اللہ کے چچا ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی کہ محمد الرسول اللہ کا آخری وقت تھا، ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیا تو آواز یہی آ رہی تھی الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ من حافظ علیہا، جو اس نماز کی حفاظت کر کے لائے گا، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، کل قیامت کے دن یہی نماز اسی کی روشنی میں چلتا ہوا یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ کے بندے اگر یہ روشنی نہ ہوئی، کل قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہونے ہیں، ہر بندہ اپنے گناہ کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ صرف ایک نماز ایسا عمل ہے جو کل قیامت کے دن روشنی والی بنا کر لائی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں جو روشنی بن کر لایا جائے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یہ نور دائیں جانب بھی ہوگا اور آگے بھی ہوگا، بندہ اس نور کی روشنی میں چلتا ہوا جا رہا ہوگا۔ اگلی چیز جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اس کی حفاظت کر لی، کانت لہ نورا و برہانا، یہ دلیل بن جائے گی۔ دلیل کس بات کی؟ جب اللہ اس سے پہلا سوال کریں گے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہے۔ جی بتائیے عبادت میں آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ نماز کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کے نماز میں اگر کمی اور کوتاہی واقع ہو گئی،
اللہ کے رسول فرمائیں گے دیکھو میرے بندے نے کوئی نفلی نماز ادا کی ہو، کوئی اوابین کے، چاشت کے اور اشراق کے یا نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں یا تراویح یا تہجد یا کوئی بھی ادا کیے ہیں تو ان سب کو لے کر آؤ، نفلی نماز لائی جائے گی، یہ فرضی نمازوں کی کمی کوتاہی اس سے پوری کی جائے گی۔ جب یہ نماز پہلا سوال کامیاب ہو جائے گا اللہ رب العالمین اگلے سارے سوالوں میں اس کو پاس کر دیں گے، یہ خود بخود ہی اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کانت لہ نورا و برہانا، یہ اس کے لیے دلیل بھی بن گئی۔ اور اگلی چیز وَنِجَاتً یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سارے لوگ پکڑے اور جکڑے ہوئے ہوں گے، یہ اکیلا ہی بچ کے اللہ کی جنت کے اندر جائے گا، سارے لوگوں کو جکڑا گیا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوگا لوگ بھاگیں گے کہ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں پر ہے، ہم چھپ جائیں اور اللہ رب العالمین کے تسلط اور قدرت سے دور ہو جائیں۔ اللہ فرمائیں گے کلا لا وزر، آج تم جتنا مرضی بھاگ لو ہماری حکومت سے نہیں نکل سکتے، جو ہماری قدرت ہے اس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ تو اگلی چیز لیجئے بشر المشائین، یہ جو فجر اور عشاء کی نماز ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے اثقل الصلاۃ علی المنافق، منافق کو جو سب سے بھاری نماز لگتی ہے وہ یہی دو نمازیں لگتی ہیں، فجر اور عشاء کی نماز۔ اور ہمارے ہاں جو فجر کا حال کیا جاتا ہے، ہم 9 بجے 8 بجے اٹھ کر فجر ادا کرتے ہیں، دین نے اجازت دی ہے، اتنی زیادہ سختی بھی نہیں۔ پہلی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات کے وقت وضو کر کے سوئیے، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور اگر وضو کر کے نہیں سوئے شیطان آپ کے ناک کے اس حصے میں جسے بانسا کہتے ہیں، عربی میں خیشوم کہتے ہیں، اس حصے میں رات بسر کرتا ہے۔ بندے کی صبح کے وقت آنکھ کھلتی بھی ہے، فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑتی بھی ہے، یہ شیطان اس کے سر کے پچھلی جانب 3 گرے لگا کر اس کو تسلی دیتا ہے اور لوری سنا کر سلا دیتا ہے، اور اگر بندہ نہ اٹھے، بندے کی آنکھ بھی نہ کھلے، شیطان اس کے کان میں کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، غلاظت سے کان بھر دیتا ہے، پھر موسیقی دل کو سکون دیتی ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے بندے کو نیند آنے شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان کا یہ پیشاب کرنا اور پھر لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے نہیں جگاتے کہ وہ بھی بچے ہیں، اللہ کے بندوں بچے آپ 100 سال کے ہو جائیں، بچے بھی 100 سال کے ہو جائیں، انہیں تب بھی آپ کے لیے بچے ہی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابناءکم وہم ابناء بالسبع، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ادھر 25 سال کے جوان ہو جائیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ، ان کو ماریے اگر وہ نماز نہیں ادا کرتے۔ اتنی سختی ہے نماز کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں بشر المشائین، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، فی الظلم الی المساجد، وہ لوگ جو رات کے اور صبح کے اندھیرے میں چل کر مسجد میں آتے ہیں، وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن آج یہ دنیا کے اندھیرے کل ان کے لیے نور بن کے آئیں گے، یہ نور حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ فجر اور عشاء میں اللہ نے کیا کیا اجر رکھ دیا ہے، اگر تمہیں معلوم پڑ جائے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں نمازوں میں کیا فضیلت رکھ دی ہے، اللہ کی قسم تمہیں اگر گھسٹ کر بھی مسجد میں آنا پڑے تم مسجد میں ضرور پہنچو۔ صحابہ کرام اس نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، اس کے لیے اللہ کے لیے اس کی طرف فکر کیجیے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، دنیا میں تو آپ نظر آتے ہیں۔ یہ صحابی رو رہا ہے اور کہہ رہے اللہ کے رسول رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ دنیا میں آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ اپنی عبادت اور مقام کی وجہ سے کہاں پر، اور ہم جیسے چھوٹے عمل والے وہ کہاں پر ہوں گے؟ اللہ کے رسول کوئی عمل بتا دیں کہ آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کا دیدار ہوتا چلا جائے۔ کہا علیک بکثرت السجود، آپ کثرت سے نماز ادا کیجئے، نماز کے اوپر دوام اختیار کیجئے۔ آپ ایک سجدہ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ آپ کے درجے بلند کر دے گا، اللہ آپ کو محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اور اگلی چیز کو لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اور یاد رکھیے یہ گھر سے وضو کرنا یہ مسجد میں آ کر وضو کرنے کے برابر نہیں۔ جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے پھر وہ مسجد کے اندر آتا ہے،
ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک سال کے روزوں کا اجر دیا جاتا ہے، ایک سال کی تہجد ایک قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ کانا کا اجر الحاج المحرم، اور احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ کر حج کرنے والے کے برابر اس کو اللہ اجر دیتا ہے۔ حکومت نے 4.5 لاکھ کا جو حج کر دیا، اللہ کے بندو ایک وضو کرو، مسجد میں آؤ اور پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کیسے اجر نوازتا ہے، کیسے دیتا ہے، اس کی طرف بندے کو بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا، آ کر اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، ما دام فی مجلسی، جب تک یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی بیٹھنے والی جگہ ہوں گی، بڑے بڑے مقام اور بڑی بڑی فضیلت والی جگہ ہوں گی، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی جگہ ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم یہ مجلس جس جگہ پر بندہ بیٹھا ہے نماز ادا کرنے کے بعد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کر دے۔ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے۔ دیکھ یہ سارے کام چھوڑ کے آیا، اپنا ناک بھی اس نے نیچے لگا دیا، اپنا آپ سارا کچھ تیرے سامنے رکھ دیا، اپنے گناہوں کا ٹوکرا بھی تیرے سامنے رکھ دیا، اے اللہ اب تو اس کو معاف کر دے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بندہ یا تو بے وضو ہو جاتا ہے، یا یہ بندہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، یا کسی دوسرے بندے سے باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے اپنی حالت دیکھیں تو ہماری نماز کے فوراً بعد ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، ہم فوراً مسجد سے نکلتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے اس صحابی کی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم مسجد کے اندر مومن کی مثال یوں ہوتی ہے گویا پانی کے اندر مچھلی ڈال دی گئی ہو، اور منافق کی مثال مسجد کے اندر یوں ہوتی ہے گویا کہ کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا ہو، وہ یوں تڑپتی رہتی ہے جیسے ایک پرندے کو کسی پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو، ایسے منافق مسجد کے اندر معلوم ہوتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھڑ پھڑاتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اس نفاق سے محفوظ فرمائے۔ میرا بھائی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو شاید کہ ہم نے 20 مرتبہ سنی ہوں، لیکن آج میں نے کوشش کر کے ان ساری باتوں کو جمع کر کے اپنے اس موضوع کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت سب سے پہلا جو مقام ہے قرآن کا وہ سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنتی جنت کے اندر داخل کر دیے گئے اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اب یہاں پر جہنمی اور جنتی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ دیکھ رہے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنتی کچھ بولیں گے، پکاریں گے، کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے جہنم میں جھانک کر اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لوگو اے جہنمیوں، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، جو جنتیں اللہ نے ہمارے نام الاٹ کرنا تھی وہ تو اللہ نے عطا کر دی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا اللہ رب العالمین نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ سچا نکلا؟ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تمہیں وہ ملا؟ بھائی ہمارے ساتھ جو کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا، تو کیا تمہیں بھی ملا؟ قالوا نعم، وہ آگے سے جواب دیں گے ہاں ہمیں بھی مل گیا۔ اور ان کو کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان سے پہلے دن کمٹمنٹ کی تھی، قال فالحق والحق اقول، اللہ فرماتے ہیں کہ تو اگر یہ کہتا ہے میں آدم کے بیٹوں کو گمراہ کر کے جہنم کے اندر گراؤں گا تو لے ہماری بھی سن، اگر تو اس کو گمراہ کرے گا تو جو کوئی بھی تیرے پیچھے لگے گا میں اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں بھی اسے جہنم کا ایندھن تیرے ساتھ ہی بناؤں گا۔ اور جس کسی نے بھی جہنم کے اندر جانا ہے اس نے اللہ کے وعدے کو پا لینا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک پکارنے والا بولے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت ہو اللہ رب العالمین کی ان ظالموں پر جو دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور علماء کے اتفاق ہے یہاں پر ظالم سے مراد بے نماز ہے، یہاں پر ظالم سے مراد بے نماز ہے۔ اگلی چیز کو لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الدخان میں ارشاد فرماتے ہیں
25واں پارہ ہے اور اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ان شجرۃ الزقوم، یہ تھوہر کا کانٹوں بھرا درخت، طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے جو ہم ان کے پیٹ میں انڈیلنے والے ہیں۔ یہ کھولتا ہوا تانبا جسے پگھلا کر کے رکھا گیا ہوگا، یہ ان کے پیٹوں کے اندر زبردستی گھسیڑا جائے گا، یہ پانی طلب کریں گے۔ کل مہل یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، ابلتے ہوئے پانی کی طرح ہم ان کو پانی پیش کریں گے، پانی ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، ہم وہی پانی جو یہ پیاس کی شدت سے پکار رہے ہوں گے جب ان کے قریب کریں گے، اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے ان کے ہونٹ سوج کر بڑے بڑے ہو جائیں گے، زبردستی ان کے سروں کے اندر اللہ رب العالمین وہ گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالے گا اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، ذرا عذاب کا مزہ چکھ، دنیا میں تیری گردن میں، تیرے سر میں جو دماغ تھا اس میں بہت بڑا سریا جو آ چکا تھا، آج اس کو پگھلانے کا وقت آیا، تو بڑا چودری اور چودراہٹ والا سیٹھ بنا پھرتا تھا، آج ہم تجھے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے، اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وہ دن کے جس دن رب نے جب عذاب دینا ہے ویسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہونا، تجھے اللہ عبرت کا نشان بنا دے گا۔ لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہاں پر زندگی آئے گی نہ وہاں پر موت آ سکے گی۔ اگلی چیز کو لیجئے، سورۃ المدثر ہے، 29واں پارہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پھر ایک مکالمہ کرواتے ہیں، پھر ایک بات ہوتی ہے، پھر جنتی اور جہنمی آپس میں کچھ بات کرتے ہیں۔ جنتی بولتے ہیں ما سلککم فی سقر، اور تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، اس جہنم کے اندر کیوں آ گئے؟ کیا گناہ کر لیا تھا جو اس جہنم کے اندر گرائے گئے ہو؟ ذرا دل تھام کے سنیے گا وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ کہا ما سلککم فی سقر، یہ بھڑکتی ہوئی آگ، یہ جو کچھ باقی نہیں رکھتی ہے، جو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، اس آگ میں تم کیوں داخل کیے گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ قالوا لم نک من المصلین، یارو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یارو ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے، اور اسی لیے مالک کہتے ہیں فویل للمصلین، یہ لوگ جو نماز ادا ہی نہیں کرتے ہیں، جو نماز کا منہ ہی نہیں دیکھتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں کہ مصروفیت ہے، کپڑے خراب ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، لم نک من المصلین، ان کا پہلا جرم ہی یہ ہے کہ یہ لوگ نماز نہیں ادا کرتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہ جہنم میں آ تو گئے، ذرا یہ تو بتاؤ جہنم میں گرائے کیسے گئے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم دکھاتے ہیں، سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تب ہا ہا ہو مچالے گا کہ ہائے میری سلطانی، ہائے میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہائے اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے بچا لے، چیخو پکار ڈال دے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میرا کوئی نام ہی نہ ہوتا، میں کچھ ہوتا ہی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے جکڑو، اس کو جہنم کے اندر پھینکو۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنم کے دھانے پہ لایا جائے گا، جہنم کے بھڑکنے کو دیکھے گا، اس کے چیخنے اور چلانے کو دیکھے گا، اللہ کی قسم اس وقت بولے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک مرتبہ اس میں نہ پھینکنا، اے اللہ ایک مرتبہ بس سائڈ پہ کر دے، تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیرے جلال اور جلوے کی قسم، ایک مرتبہ بھی دنیا میں جا کے کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کر لوں، اے اللہ سب سے آخری حصے میں پھینکنا، لیکن آج بچا لے، آج اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَخْرَجُوا، اگر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ہم انہیں نکال بھی دیں، ہم انہیں واپس بھیج بھی دیں، اول تو یہ کہ بھیجنے ہی نہیں لگے، لیکن اگر ہم بھیج بھی دیں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ہم ان کی فطرت کو جانتے ہیں یہ پھر ہماری نافرمانی ہی کریں گے۔ اگلا مقام دیکھیے، سورۃ المؤمنون کا آخری حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، جو گناہوں کے انبار اور ذخیرے لے کر کے آیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اصل گھاٹے میں پڑنے والے اور اپنا گھاٹا اور نقصان کرنے والے در حقیقت یہی لوگ ہیں۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو پکڑے گی اور ان کو وَهُمْ كَالِحُونَ بد شکل کر دے گی۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، تیرے پاس اللہ کی آیات آئیں، تجھے سمجھایا گیا،
ڈرایا گیا، بتایا گیا، سارا کچھ تیرے پاس موجود تھا، لیکن تو نے اسے جھٹلایا۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ میں مانتا ہوں میرے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی، اے اللہ میں بڑا راندہ ہوا، اے اللہ میں بڑا گرا ہوا، میں بڑا ہی گندا ہو چکا، لیکن اے اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے۔ اللہ ان سے بات ہی نہ کریں گے، کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور ہم سے بات بھی نہ کرو۔ افحسبتم، کیا تم لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے ہو، انا خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بلا وجہ ہی پیدا کر دی ہے، ہم نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ کے بندوں جو سورۃ الواقعہ رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے، جن کی صبح سورہ یاسین کے بغیر نہیں ہوتی، ذرا اس کا ترجمہ بھی تو پڑھ کے دیکھو جس میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو اور مجرموں کو ہم ایک جگہ پہ جمع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، تجھ سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا، تجھے سمجھایا نہیں گیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنی، لیکن تم لوگوں نے بات نہیں مانی، اس لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر سورۃ الملک کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ شروع پہ ہی فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، جب جہنم کے قریب کیے جائیں گے، اس کا چیخنا سنیں گے تو پھر اس وقت پکاریں گے اللہ یہاں سے نکال لے۔ جہنم کے داروغے کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ مالک ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جواباً مانیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا، اس نے ڈرایا بھی تھا، سارا کچھ بتایا تھا، اللہ کی قسم قرآن بھی موجود تھا، ہر چیز ہمارے سامنے موجود تھی، گلی گلی میں مسجد موجود تھی، لیکن اس کے باوجود فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے اللہ کی بات نہ مانی، ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو پھر بڑی گمراہی میں پڑے رہے۔ فاعترفوا بذنبہم، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، اس دن کا ماننا ہوا، اس دن کا کیا ہوا اعتراف ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ سورۃ الواقعہ کو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم، ہم تمہیں تھوہر کا درخت کھلانے والے ہیں، فمالئون منہ البطون، تم پیٹ بھرو گے نہیں، ہم تمہیں زبردستی کھلا کر تمہارا پیٹ اس سے بھریں گے۔ فشاربون شرب الہیم، ہم تمہارے اوپر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالیں گے، تمہیں پیاس لگے گی ہم تمہیں وہاں پر بھی رزق دیں گے، لیکن وہ رزق ایسا رزق ہوگا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہ سکو گے نہ مر سکو گے۔ ایسے لوگ ہیں کون دنیا میں؟ ایسے لوگوں کو کیسے پہچانیں؟ آئینہ دکھاتا ہوں، سورۃ المجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے، پہلی ہی صورت ہے، اس پارے کی اس پہلی صورت کی آخری رکوع میں ایک آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جن کا کل قیامت کے دن انجام یہ ہونے والا ہے، ان کو خبر دو استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو اغوا کر لیا ہوا ہے، یہ شیطان کے اغوا کار بن چکے ہیں، شیطان ان کے دلوں کے اوپر قبضہ جما چکا ہے۔ کیا کیا ہے شیطان نے؟ انساہم ذکر اللہ، اور اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین ہی بھلا دیا، اس نے دلوں سے اللہ کی یاد ہی نکال دی، اس نے بھلا دیا کہ اللہ نے کوئی چیز حلال کی ہے کوئی حرام کی ہے، اس نے حلال اور حرام کا فرق تم سے ختم کروا دیا، اس نے تمہارے دلوں سے یہ بات نکال دی کہ اللہ بھی کوئی ہے، اس نے جائز اور ناجائز کا فرق نکالا، اس نے بندگی اور بے بندگی میں تم سے فرق ختم کر دیا، تمہارے دلوں سے عبادت ختم کر دی، رب کی محبت ختم کر دی۔ آنکھیں تمہارے پاس موجود ہیں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آنے دیتا، کان تمہارے پاس موجود ہیں تمہیں سننے نہیں دیتا، اور دل اور عقل تمہارے پاس موجود ہے تمہیں سمجھنے نہیں دیتا۔ اولئک حزب الشیطان، شیطان نے اغوا تو کیا ہے لیکن تم سارے شیطانی ہو۔ اولئک هم الخاسرون، یاد رکھنا کہ شیطانی ٹولہ سب سے بڑا گھاٹے کے اندر جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچتا میرا بھائی وہی ہے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو نماز کی طرف آتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نماز نہیں چھوڑی تو